اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ہر روز کی طرح ہم آپ سب کی نیابت میں اور جو لوگ ہمارے چینل پہ ہیں خصوصی طور سے ان کی نیابت میں جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم یا بنت رسول اللہ، السلام علیکم یا بنت موسیٰ بن جعفر فاطمہ المعصومہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کی خدمت میں مسلسل ہم اس عنوان سے خدمت کر رہے ہیں کہ قرآن مجید میں کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہیں اسے آپ کی خدمت میں بیان کریں۔ آج جو ہمیں بیان کرنا ہے وہ امانت ہے کہ امانت کا جو موضوع ہے وہ قرآن مجید میں پایا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں بڑی آسانی سے امانت لی جاتی ہے، کبھی کم کر دیا جاتا ہے، کبھی زیادہ کر دیا جاتا ہے، اور امانت کی بہت سی قسمیں ہیں۔ اگر ہم دیکھنا چاہیں تو یہ جسم ہمارے لیے امانت ہے، یہ روح ہمارے لیے امانت ہے، یہ بدن ہمارے لیے امانت ہے۔ اسی بنیاد پر اسلام کا حکم ہے کہ ہمیں کسی بھی طرح سے حق نہیں پہنچتا کہ ہم اپنے بدن کو ضرر پہنچائیں، اسے کاٹیں پیٹیں یا کسی بھی طرح سے اسے خطرے میں ڈالیں۔ مثلا ہم بھوکے رہ جائیں، کھانا نہ کھائیں تاکہ بدن ضعیف ہو جائے۔ شریعت اسلامی کے اعتبار سے یہ کام ٹھیک نہیں ہے اور بعض اوقات حرام بھی ہے یہ کام کرنا، اس لیے کہ بدن ہمارا امانت ہے اللہ کی۔ اسی طرح لوگ ایک دوسرے کے پاس امانتیں رکھتے ہیں، مالی امانت ہے، کاغذ ہیں امانت میں، اس طرح سے۔ اور پروردگار نے اسلام نے اور خداوند متعال نے اس امانت داری کو جو ہے اور امانت کو سنبھالنے کے لیے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ یہ کہا ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی امانت رکھے تو تم اسے واپس کر دو۔ یہ اسلام سے مخصوص نہیں ہے، ہر دین میں امانت داری اچھی چیز ہے۔ یعنی انسانیت میں آپ اگر تلاش کریں گے، دنیا کے پہلے انسان سے لے کر دنیا کا آخری انسان جو بھی آئے گا اس تک، تو وہ یہی کہے گا کہ امانت داری ایک اچھی چیز ہے۔ یعنی عقل یہ کہتی ہے کہ امانت داری اچھی چیز ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے سورہ مبارکہ نساء میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ پروردگار تمہیں حکم دے رہا ہے۔ اب اس میں یہ نہیں کہا ایمان لانے والوں، اسلام لانے والوں، اللہ کو ماننے والوں، اللہ کو نہ ماننے والوں، بلکہ نہیں، خدا حکم دے رہا ہے کہ تم امانتوں کو ان کے اہل کی طرف پلٹا دو۔ جس طرح سے ہم امانتیں پلٹاتے ہیں لوگوں کے درمیان، اور بہت سے لوگ پہلے زمانے سے لے کر آج تک ایسی جگہ ہوا کرتی تھی جہاں اپنی امانتوں کو رکھ کے جایا کرتے تھے۔ اگر ہم مثال میں دیکھ لیں تو پیغمبر اسلام کی زندگی کو دیکھیں کہ جب پیغمبر اسلام ہجرت سے پہلے، ہجرت کرنے سے پہلے والا دن جو ہے، اس دن امام علی کو بلاتے ہیں اور بہت سی چیزیں ان کو سونپتے ہیں اور کہتے ہیں یہ لوگوں کی امانتیں ہیں، تم اپنے مکے سے نکلنے سے پہلے ان امانتوں کو ان کے صاحبان تک پہنچا دینا۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امانت داری جو ہے وہ ایک بہت اچھی چیز ہے جسے اسلام نے قبول کیا، اور اس کے بہت سارے احکام بھی بیان ہوئے ہیں، وہ آپ اپنے مرجع کی توضیح میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو امانت داری جو ہے وہ ایک نیک کام ہے اور اچھا کام ہے جسے قرآن مجید نے بھی کہا ہے، اور پروردگار نے ڈائریکٹ انسانیت کو حکم دیا ہے، اس لیے کہ کوئی قید نہیں ہے۔ ان اللہ یأمرکم، پروردگار تمہیں حکم دیتا ہے، امر کرتا ہے کہ تم امانتوں کو ان کے صاحبان تک پلٹا دو۔ تو یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جو بہت، اسی طرح پیغمبر جب اس دنیا سے جانے لگے تو پیغمبر نے بھی ہمارے لیے 2 امانتیں چھوڑی۔ وہ 2 امانتیں کیا تھیں؟ وہ 2 امانتیں تھیں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے پیغمبر کے اہل بیت۔ تو یہ 2 امانتیں ایسی ہیں کہ جن کو پیغمبر نے مسلمانوں کے اور انسانیت کے حوالے کیا۔ اپنے اس دنیا سے جاتے جاتے اب
دیکھیں کہ ہم نے اس امانت میں امانت داری کی یا اس امانت میں خیانت کی۔ کئی گروہ میں بڑھ گئے مسلمان، کسی نے قرآن مجید کے حوالے سے جو ہے امانت داری کی، لیکن اہل بیت کے حوالے سے پیغمبر کے ساتھ کچھ خیانتیں کر دی۔ کسی نے اہل بیت کے حوالے سے امانت داری کی تو قرآن کے مقابل میں کچھ خیانتیں اور کچھ کمی اور کچھ کسری یعنی نقص اپنے اندر پیدا کر لیا۔ تو یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کے حکم کے مطابق یہ کام ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ پروردگار نے حکم دیا ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی امانت دی جائے تو تم اسے اس کے صاحب تک، اس کے صاحب مال تک اسے اسی طرح سے پلٹا دو۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ہم پھر سے جناب معصومہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور پروردگار سے یہ چاہتے ہیں کہ خداوند عالم ہمارے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور اس بیماری کو ان کے صدقے میں اس زمین سے نیست و نابود فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔